الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک الی آخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقر کا، اور تیرے فقر کو زائل کر دوں گا، یعنی ختم کر دوں گا۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تجھے مشاغل میں پھنسا دوں گا اور تیرا فقر زائل نہیں کروں گا۔ جو شخص پورے توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ ہی کا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو خود پورا فرماتے ہیں، اور ایسے انسان کو ایسی جگہ سے اس کو روزی ملتی ہے، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے، ہر وقت اسی دنیا کی فکر میں لگا رہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تو خود دنیا سے نمٹ لے۔ اب انسان کے لیے ظاہر ہے کیا بنے گا، وہ انسان خود اس بات کو جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی پوری توجہ اور آخری مقصد دنیا کمانا ہو، اسی کے لیے سفر کرتا ہے، یعنی دنیا کے لیے سفر کر رہا ہے، اور ہر وقت گویا کہ اس کے دل میں اسی دنیا کا خیال رہتا ہے، تو اللہ رب العزت فقر و فاقہ کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ہر وقت اس سے ڈرتا رہتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، کیسے وقت گزرے گا، کیسے کام چلے گا، اور اس کے اوقات کو اسی فکر کے اندر وہ بندہ پریشان رہتا ہے، اور ملنا اتنا ہی ہے جتنا مقدر ہوتا ہے۔ اور جس بندے کی توجہ اور حقیقی مقصد آخرت ہوتی ہے، اسی کے کاموں کے لیے سفر کرتا ہے، یعنی آخرت کے کاموں کے لیے، اور آخرت کا ہی خیال اس کے دل میں رہتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا سے بے نیازی اور بے فکری اور استغنا اس کے سامنے کر دیتے ہیں، اور دنیا خود بخود ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ یہ دنیا خود بخود ذلیل ہو کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مقدر ہے وہ تو آ کر رہے گی، وہ تو ملنی ہی ہے، وہ تو آئے گی اس کے پاس۔ اور فرمایا کہ روزی خود آدمی کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے کہ موت آدمی کو تلاش کرتی ہے۔ جب وہ خود اس کی تلاش میں ہے، اس کے پاس آنے پر مجبور ہے اور اس کی طرف سے استغنا ہے، تو وہ بہرحال اس کے پاس آ کر رہے گی۔ اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی کہ وہ خود اس کے پاس آئے اور یہ لاپرواہی کرے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس چیز کی طلب میں لگ جائے جو اللہ رب العزت کے پاس ہے، آسمان اس کا سایہ ہو، زمین اس کا بستر ہو، دنیا کی کسی چیز کا اس کو فکر نہ ہو، تو ایسا شخص بغیر کھیتی کیے روٹی کھائے گا، بغیر
باغ لگائے وہ پھل کھائے گا، اللہ پر اس کا توکل ہو، بھروسہ ہو، اور اس کی رضا کی جستجو میں لگا رہتا ہو، اللہ رب العزت ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو اس کی روزی کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں۔ وہ سب کے سب اس کو روزی پہنچانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس کو حلال روزی پہنچانے میں کوتاہی بالکل نہیں کرتے، اور وہ بغیر حساب کے اپنی روزی پوری کر لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ ایک دفعہ مسجد خیف، یہ مینا کی مسجد ہے، مسجد خیف میں آپ نے نماز فرمایا۔ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے، اللہ رب العزت اس کے احوال کو پریشان اور منتشر کر دیتے ہیں، اور فقر کا خوف ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور دنیا تو جتنی مقدر ہے اس سے زیادہ نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا اللہ رب العزت سے کوئی واسطہ نہیں، اور جس کو مسلمانوں کا یعنی ان کی بھلائی کا، خیر خواہی کا کوئی فکر نہ ہو، اس کو مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں، اور جو دنیاوی اغراض کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ صرف 4 پیسے کے واسطے یا کسی اور دنیاوی غرض کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا، یعنی یقیناً اپنی قدر و قیمت کو یہ تو نہ پہچاننے والی بات ہے۔ انسان خود سوچے کہ یہ کتنی بڑی نسبت والا ہے، کہ اس کی ایک نسبت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کی اور کیا، اس سے اونچی کیا نسبت ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کی خاطر اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے، 4 چیزیں بدبختی کی نشانی ہے۔ نمبر 1 فرمایا آنکھوں کا خشک ہونا، یعنی اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اتنے آنکھیں خشک ہو گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو بدبختی کی علامت ہے، فرمایا دل کا سخت ہونا، کہ اپنی آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ کا کلام سناؤ، احادیث مبارکہ سناؤ، وعیدات سناؤ، جہنم کا تذکرہ اس کے سامنے کرو، یا اسی طریقے سے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، نیک لوگوں کا تذکرہ کرو، لیکن اس کا دل ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سخت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے دل کے سخت ہونے سے۔ تو فرمایا جو 4 چیزیں بدبختی کی علامت، اس میں دوسرا کیا ہے؟ دل کا سخت ہونا۔ تیسرا فرمایا آرزوؤں کا لمبا ہونا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ انسان کی زندگی محدود ہے، اس کو نہیں پتا کہ 4 دن بعد میری موت ہے، لیکن آرزوئیں کتنی آگے پھیلی ہوتی ہیں یہ ہمیں اپنے حال کا خود پتہ ہے۔ انسان کی اسی سال میں موت ہوتی ہے، لیکن وہ آئندہ پتہ نہیں کتنے آگے سالوں کا وہ کتنا پروگرام اپنے ذہن میں رکھتا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا۔ یہ آرزوؤں کا لمبا ہونا فرمایا بدبختی کی علامت نشانی ہے۔ اور چوتھی چیز جو بدبختی کی علامت ہے، فرمایا دنیا کی حرص ہے۔ دنیا کی حرص میں انسان ویسے لگا ہوا ہے، ملنا اتنا ہے جتنا اس کا مقدر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسباب اختیار کر کے رزق حلال کمائے، خود بھی بیوی بچوں کو رزق حلال کھلائے، لیکن دن رات اسی میں پڑ جانا اور اس کو مقصد بنا لینا کہ یہ دنیا میرا مقصد ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، دنیا ضرورت ہے، آخرت ہمارا مقصد ہے، اللہ کی عبادت ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بدبختی کی یہ علامت ہے کہ دنیا کی حرص
یہ جس انسان میں آ جائے یہ بدبختی کی نشانی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ تنبیہ فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے علماء دن بدن موت کی وجہ سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور تمہارے جاہل لوگ علم سیکھتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے علم سیکھ لو کہ علماء انتقال کر جائیں، علماء دنیا سے چلے جائیں اور ان کے انتقال سے علم جاتا رہے، پھر کوئی پڑھانے والا بھی صحیح نہ ملے گا۔ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ اس چیز کے جمع کرنے پر تو بڑا لالچ کرتے ہو جس کو اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، یعنی روزی ہے کہ روزی کا ذمہ تو اللہ نے لیا، اس چیز کے جمع کرنے پہ تو بڑی لالچ ہے انسان کو، اور اس چیز کو ضائع کر رہے ہو جس کے تم خود ذمہ دار ہو، یعنی جس کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم ہے، عمل ہے، کہ علم حاصل کرو، اس پر عمل کرو، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ اور فرمایا میں تمہارے بدترین آدمیوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں اور نماز کو ٹال کر پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک کے پڑھنے میں بھی بالکل بے التفاتی کرتے ہیں، یعنی کہ بے توجہی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ مختصر جو خطبے میں حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی، فرمایا جس کا مفہوم ہے اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے فقر کو زائل کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تجھے مشاغل میں پھنسا دوں گا اور تیرا فقر زائل نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ ان باتوں پہ صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا